امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 148۔ اپنے اس خطبے میں امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگ گمراہیوں کے راستوں پر لگ کر اور ہدایت کی راہوں کو چھوڑ کر افراط و تفرید کے دائیں بائیں راستوں پر ہو لیے ہیں، جو بات کے ہو کر رہنے والی اور محل انتظار میں ہو اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، اور جسے کل اپنے ساتھ لیے آ رہا ہے اس کی دوری محسوس کرتے ہوئے ناگواری ظاہر نہ کرو۔ بتھیرے لوگ ہیں کہ جو کسی چیز کے لیے جلدی مچاتے ہیں اور جب اسے پا لیتے ہیں تو پھر یہ چاہنے لگتے ہیں کہ اسے نہ ہی پاتے تو اچھا تھا۔ آج آنے والے کل کے اجالوں سے کتنا قریب ہے۔ اے میری قوم، یہی تو وعدہ کی ہوئی چیزوں کے آنے اور ان فتنوں کے نمایاں ہو کر قریب ہونے کا زمانہ ہے کہ جن سے ابھی تم آگاہ نہیں ہو۔ دیکھو، ہم اہل بیت میں سے جو ان فتنوں کا دور پائے گا وہ اس میں ہدایت کا چراغ لے کر بڑھے گا اور نیک لوگوں کی راہ روش پر قدم اٹھائے گا تاکہ بندھی ہوئی گروہوں کو کھولے اور بندوں کو آزاد کرے اور حسب ضرورت جڑے ہوئے کو توڑے اور ٹوٹے ہوئے کو جوڑے۔ وہ لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوگا، کھوج لگانے والے پیہم نظریں جمانے کے باوجود بھی اس کے نقش قدم کو نہ دیکھ سکیں گے۔ اس وقت ایک قوم کو حق کی سان پر اس طرح تیز کیا جائے گا جس طرح لوہار تلوار کی باڑ تیز کرتا ہے۔ قرآن سے ان کی ان آنکھوں میں جلا پیدا ہو جائے گی اور اس کے مطالب ان کے کانوں میں پڑتے رہیں گے، اور حکمت کے چھلکتے ہوئے ساغر انہیں صبح و شام پلائے جائیں گے۔ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے، آپ فرماتے ہیں ان کی گمراہیوں کا زمانہ بڑھتا ہی رہا تاکہ وہ اپنی رسوائیوں کی تکمیل اور سختیوں کا استحقاق پیدا کر لیں، یہاں تک کہ جب وہ مدت ختم ہونے کی قریب آ گئی اور ایک فتنہ انگیز جماعت فتنوں کا سہارا لے کر بڑھی اور جنگ کی تخم پاشیوں کے لیے کھڑی ہو گئی، تو اس وقت ایمان لانے والے اپنے صبر و شکیب سے اللہ پر احسان نہیں جتاتے تھے اور نہ حق کی راہ میں جان دینا کوئی بڑا کارنامہ سمجھتے تھے، یہاں تک کہ جب حکم قضا نے مصیبت کا زمانہ ختم کر دیا تو انہوں نے بصیرت کے ساتھ تلواریں اٹھا لیں اور اپنے ہادی کے حکم سے اپنے رب کے احکام کی اطاعت کرنے لگے۔ اور جب اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے اٹھا لیا تو ایک گروہ الٹے پاؤں پلٹ گیا اور گمراہی کی راہوں نے اسے تباہ و برباد کر دیا، اور وہ اپنے غلط سلط عقیدوں پر بھروسہ کر بیٹھا، قریبیوں کو چھوڑ کر بیگانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے لگا، اور جن ہدایت کے وسیلوں سے اسے مودت کا حکم دیا گیا تھا انہیں چھوڑ بیٹھا، اور خلافت کو اس کی مضبوط بنیادوں سے ہٹا کر وہاں نصب کر دیا جو اس کی جگہ نہ تھی۔ یہی تو گناہوں کے مخزن اور گمراہی میں بھٹکنے والوں کا دروازہ ہے۔ وہ حیرت و پریشانی میں سرگرداں اور آل فرعون کی طرح گمراہی کے نشے میں مدہوش پڑے تھے۔ کچھ تو آخرت سے کٹ کر دنیا کی طرف متوجہ تھے اور کچھ حق سے منہ موڑ کر دین چھوڑ چکے تھے۔